حیران ہوا کہ کیا ایجنڈا ہے. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار. پھر اس کے بعد پیسہ آیا، پتہ نہیں کہاں گیا. اربوں ڈالروں میں آیا، یورپ کا پیسہ آیا، ادھر گیا. آج پیسہ مل نہیں رہا ہمیں. ڈالر ہے کہ اوپر کو جا رہا ہے، پاکستانی روپیہ ہے جو نیچے کی طرف جا رہا ہے. اور یہ حالت صرف پاکستان کی ہے، یہ حالت انڈیا کی نہیں ہے، یہ حالت چین کی نہیں ہے، یہ حالت بنگلہ دیش کی نہیں ہے، یہ حالت انڈونیشیا کی نہیں ہے، یہ حالت ملیشیا کی نہیں ہے، یہ حالت ایران کی نہیں ہے. اس وقت افغانستان کا پیسہ بھی ہمارے سے بہت اوپر ہے. صرف اس ماحول میں ایک ہم کیوں گر رہے ہیں کہ ہمارے سالانہ ترقی کا تخمینہ جب ہم حکومت چھوڑ کر گئے تھے تو سالانہ تخمینہ 5.5%، اور اگلے سال کے لیے ہدف 6.5%. اور جب ان کی حکومت آئی تو سالانہ ہماری ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا. پیسہ کدھر گیا؟ اب پیسہ کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، میں فخر کرتا ہوں علماء کرام پر جو غریب بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، 24 گھنٹے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں 5 وقتہ، قرآن پڑھاتے ہیں، 6,000 7,000 ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. ان کو سالانہ ماہانہ 10,000 کا اعزازیہ دینے کا فیصلہ ہوا. یقین جانیے پورے صوبے کے تمام علماء کرام نے، چھوٹا ہو بڑا ہو، دیہات میں ہو شہر میں ہو، بیٹھ کر اجتماعی طور پر اس کو مسلط کر دیا. ہم نے نہیں. نعرے تکبیر! قائم تیری سیاست کو، قائم تیری امامت کو. پھر میرے محترم دوستو، الیکشن آتے ہیں. ہمارے ملکی نظام، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے نتائج کو اپنے ہاتھ پہ کنٹرول میں رکھتی ہے. اس لیے تاکہ مغربی دنیا کو بتایا جا سکے کہ مذہبی لوگوں سے مت گھبراؤ، ان کی فکر مت کرو، ان کے پاس بس زیادہ سے زیادہ 12-14 سیٹیں ہوتی ہیں. پاکستان کے عوام میں ان کی کوئی مقبولیت حاصل نہیں، اور اس غرض کے ساتھ وہ دھاندلی کراتے ہیں. اس دفعہ پہ ہم نے نوٹس لیا. پتا تو ہمیں ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن اس بار ہم نے نوٹس لیا. اس کا ایسا نوٹس لیا کہ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں 14 ملین مارچ کیے، اور آخر میں آزادی مارچ کیا، اور پبلک کی جو لاکھوں کی تعداد میں اس میں شرکت تھی، اس نے دنیا کو پیغام بھیج دیا کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کر کے تمہیں غلط رپورٹ دیتی ہے. جمعیت علماء کی اصل قوت یہ ہے. ہمیں ثابت کیا ہے. میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دکھی دل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا
25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान का तारीख दिन था, यौम सियाह था, जब मुल्क के आम इंतखाबात में धांधली की गई। और या गुज़श्ता कल 17 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का यौम सियाह था, जब हमारे पार्लियामेंट और मजलिस शूरा के अंदर 51 कवानीन 1 घंटे के अंदर अंदर पास किए गए और हंगामा आराई के साथ पास किए गए, बेशर्मी के साथ पास किए गए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोस्तों की इजाजत के बगैर कहना चाहता हूं कि उस वक्त उस किरदार के पीछे जो मुजरिम खड़ा था, आज भी इस किरदार के पीछे वही मुजरिम खड़ा है। नारे तकबीर, कायदा इशारा कवा, कायदा एक इशारा, कायदा एक इशारा, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन हालात से हम गुजर रहे हैं। हम जियाउल हक के जमाने से जमहूरी बालादस्ती की तहरीकें चला रहे हैं। आज भी हम जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीकें चला रहे हैं, लेकिन नतीजा क्यों हमें नहीं मिल रहा कि उसके बावजूद हमारे ऊपर गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती चली जाती है। फिर एक दिन तो हमें सोचना होगा कि खराबी की असल जड़ क्या है, और फिर बड़ी बहादुरी के साथ बेनियाज होकर ये इक़्तिदार अगर इनके हाथ में है और हमारा इक़्तिदार इनके रहम करम पर है, तो फैसला करना होगा कि हमें इनके हाथों से अब इक़्तिदार नहीं चाहिए। हम अब पहले अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ेंगे। जब आजाद हो जाएगा, जमहूरियत मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर अगर इक़्तिदार मिलता है तो फिर वो कम से कम आइन की तज्जिया बखेरी गई। ये मुल्क के साथ मजाक होता है, ये मुल्क के साथ आइन के साथ मजाक होता है, ये जमहूरियत के साथ मजाक होता है, ये पार्लियामेंट के साथ मजाक किया जाता है, और तुमने आसान समझ लिया है कि शायद हम जो चाहे कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आपके सामने अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सीधा सफर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। निजाम में इस तरह की जबर और जबरदस्ती को हम तस्लीम नहीं कर सकते। लोग में कमजोरियां होती हैं, कोई इक़्तिदार का भूखा होता है, कोई वजारत का भूखा होता है, बहुत छोटी सी कीमत पर आमादा हो जाता है, होती हैं कमजोरियां। लेकिन मेरे उलमाए किराम, मेरे भाइयों, मेरे सर के दस्तार, मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा अपनी तारीख की तरफ अपनी नजर लौटाओ। 300 साल से मेरे अकाबिरीन इस आजादी की जंग लड़ रहे थे, इसके लिए कुर्बान हो रहे थे। क्या हमने अपने अकाबिरीन की कुर्बानी की लाज रखनी है या नहीं रखनी? हमें हज़रत शेखुल हिंद ने जो मनहज बताया, जो रास्ता बताया, जो रवैया बताया, उसी को लेकर हमने इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है। मजीद अब गुलामी की जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती। बहुत नसीहतों से काम ले लिए, लिहाजा हमें एक जंग, एक दिन तो आखिरी जंग लड़नी ही है, चाहे हम उसमें जीत जाएं, चाहे हम उसमें हार जाएं, जो भी हो। लेकिन अल्लाह के यहां हमें सफलू होना है। तो इस हवाले से हमारे मुल्क का निजाम चल रहा है, एक जाली असेंबली, जाली अक्सरियत, उसने हमें
اس نے ہمیں انتخابی اصلاحات دینے ہیں. جس جبر کے ذریعے سے کل اسمبلی میں ترامیم ہوئی ہیں، میں نے یہاں کوئٹہ کی سرزمین پر کل بھی کہا تھا اور آج بھی اپنے علماء کرام کی موجودگی میں ایک بار پھر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان ترامیم کو صرف یہ نہیں کہ مسترد کرتے ہیں بلکہ ان ترامیم کو اپنے جوتے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کوئٹہ میں اس وقت علماء کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا کی معیشت پر مغربی ممالک کا قبضہ ہے، دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پاکستان خصوصاً ان تبدیلیوں کی زد میں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی کشمکش کی آماج گاہ بن چکا ہے. پاکستان کو امریکی غلامی سے نکل کر اپنے مفاد کا سوچنا ہوگا. پاکستان میں آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں، آئین اور جمہوریت سے مذاق کیا جا رہا ہے. ہمیں اقتدار اور وزارت کی بھوک نہیں، آئین اور قانون کی ملک میں بالادستی چاہیے. اس وقت علماء کنونشن کے ساتھ خطاب جاری ہے. انہوں نے کہا نون لیگ نے جب حکومت چھوڑی تو معیشت کی گروتھ 5% سے زائد تھی، جبکہ اب اگر گروتھ کا دیکھیں، معیشت کو دیکھیں تو اس کا برا حال ہے. اس وقت معیشت کی گروتھ کا تخمینہ 6% تھا اور ابھی موجودہ حکومت کی جانب سے معیشت کا جو حال کیا گیا وہ سب کے ساتھ. قوم کو بے غیرت قوم سمجھتے رہو گے، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ہم نے ان کے سامنے بھی اپنا موقف رکھنا ہے. ہم نے اپنی جماعت کے اجلاس بھی بلانے ہیں اور اس ساری نئی صورتحال پر ہم نے اثر نو سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم نے کس جہت پہ سفر کرنا ہے اور کس انداز کے ساتھ کرنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، کسی کا جاگیر نہیں ہے اور یہ ملک انشاءاللہ ہمارے مرضی کے مطابق چلے گا، ہمارے آئین کے تحت طے کیے طریقے کے مطابق چلے گا. آئین کچھ کہتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. اب مزید یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے حالات کے بہتری کے لیے رحم و کرم فرمائیں. باران رحمت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ باران رحمت بقدر حاجت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور بلوچستان کو بالخصوص امن کا گہوارہ بنائیں اور پاکستان میں رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہمیں مہیا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا فضل الرحمان کوئٹہ میں علماء کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ملک ہمارے ساتھ اور ہم